بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ انسان کو زندگی میں بہت زیادہ خوف اور غم لاحق رہتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں بے شمار مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ تو مشقت میں تو رہنا ہے، مسائل بھی ہیں، اور مسائل جو ہیں ان سے کوئی بھی آدمی بچ نہیں پاتا، بچ نہیں سکتا۔ لیکن چیز یہ ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی نسبت قدرے کم خوف اور غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہاں میں کہتا ہوں کہ اصل دو طرح کی دنیا ہے، ایک تو بندے کی دنیا ہے اور ایک اللہ کی دنیا ہے۔ تو بندے کی دنیا کیا ہے؟ بندے کی دنیا ہے لالچ اور ہوس میں گندی ہوئی۔ اس میں دوسروں کے حقوق پر وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، غیبت، خود غرضی، انا پرستی، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر ماں باپ کے لیے بھی نہ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، نہ ان کے لیے پیسے ہوتے ہیں۔ یہ ہے بندے کی دنیا۔ اور یہ جتنے بھی ہمارے غم اور خوف ہیں بندے کی اس دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے کہ میری دنیا کے جو بندے ہیں یا جو میری دنیا میں آ جاتے ہیں، میرے ساتھ ربط و تعلق قائم کر لیتے ہیں، ان کو میں غم اور خوف سے نکال دیتا ہوں۔ کیسے نکالتا ہوں؟ اصل میں اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کی دنیا ہے کیا، اللہ کی دنیا کیا ہے؟ اس میں خدمت یعنی بے لوث خدمت، جھوٹ، غیبت اور دھوکہ دہی سے پرہیز، حقوق کی تقسیم کرنا، دوسروں کو خود پر ترجیح دینا۔ اب یہ ہیں اللہ کی دنیا کے بندے۔ وہ کہتا ہے کہ میری دنیا کے بندے جو ہوتے ہیں ان کو میں خوف اور غم سے نکال دیتا ہوں۔ تو اللہ اس خوف اور غم سے کیسے نکالتا ہے اپنے بندوں کو؟ یہاں میں سورہ حامیم کی آیت نمبر 30 اور 31 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی۔ اب گویا کہ یہ تو اللہ کا ایک وعدہ ہے اور فرمان ہے کہ وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ہر وقت اسے کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی غم اور خوف کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس دنیا میں بھی آپ کے ساتھی ہیں۔ آپ کو جو مسائل گویا کہ پیش آئیں گے ہم آپ کی مدد کے لیے ہوں گے۔ اور اللہ کی نصرت بڑے بڑے انداز سے آتی ہے۔ اللہ کئی طرح کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ جب آپ اللہ کے کیئر آف کام کریں گے، اللہ سے التجائیں کریں گے، مشکل میں اس سے دعائیں مانگیں گے تو بڑے بڑے اسباب فراہم کر دیتا ہے۔ اور یہ میں بتاؤں، جس بندے کا اللہ سے تعلق ہو جائے وہ دنیا کا طاقتور ترین انسان بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو دنیا کے بندے ہیں یہ اپنے دولت کے نشے میں اور اپنے اقتدار کے نشے میں اللہ کی حدود کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ خود کو اتنا طاقتور سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو کوئی زیر نہیں کر پائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے اپنے بندوں سے ڈرو اور میرے غضب سے بھی ڈرو، اس لیے کہ اللہ کی جو طاقتیں ہیں جو ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں ان سے ٹکراؤ آپ کو زیب نہیں دیتا، نہ آپ ان سے ٹکرا سکتے ہیں۔ اب اس میں کچھ روحانی انداز بھی ہے اس خوف اور غم کی دنیا سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں میں تھوڑی سی چیز پیش کروں گا کہ اگر کوئی بندہ خوف، دہشت اور عدم تحفظ کا شکار ہے تو یہاں میں خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے روحانی علاج، اس میں سے ایک میں چیز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ عمل کریں تو آپ بہت حد تک ذہنی اس خوف اور دہشت اور عدم تحفظ کا جو احساس بعض کا لاحق ہوتا ہے اس سے نکل پائیں گے۔
تو اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ پہلے تو انسان اپنے اندر قناعت پیدا کرے اور اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑنے کی عادت ڈالے۔ اللہ تعالیٰ پر معاملات چھوڑنے سے مراد یہ نہیں کہ آدمی ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جائے۔ صحیح طرز فکر یہ ہے کہ آدمی اپنی پوری کوشش کرے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے، اور بطور علاج صرف ایک گھونٹ پانی پر ایک مرتبہ الرزاق عما نبیل پڑھ کر پانی پر دم کر کے صبح نہار منہ پیا جائے، تو اس سے وہ بہت زیادہ فاقہ محسوس کریں گے۔ یہ کچھ گزارشات تھیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کی۔ اس سلسلے میں مزید بھی ہم پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں غم اور انجانے خوفوں سے نجات دلائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی دنیا کے بندے بن سکیں۔